الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. میرے معزز دوستوں، دل بندو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر سورہ فاطر کی آیت 38 پڑھنے کا شرف حاصل. ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے: اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. کنز الایمان کا ترجمہ. میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی، آپ کے سامنے ترجمہ بھی بیان کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انا عالمکم باللہ واخشاکم منہ. میں تم سے زیادہ خدا کا عالم اور عارف ہوں. میں تم سے زیادہ، کس سے فرما رہے ہیں؟ اصحابہ کرام موجود ہیں سامنے. فرمایا میں تم سے زیادہ خدا کا عالم اور عارف ہوں اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں. اللہ اکبر. کون فرما رہا ہے؟ جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے کائنات کی کنجیاں دے دی، مختار بنا دیا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ خدا کا عالم اور عارف ہوں. عارف معرفت سے، عالم علم سے. اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا. نہیں بات سمجھ میں؟ معرفت کے بغیر خوف نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ایک بات یاد رکھو، معرفت کس کو کہتے ہیں؟ عارف سے ہے معرف، اور معرف سے ہے معروف، اور معروف کی ہوتی ہے معرفت. نہیں سمجھے؟ کوشش کرتا ہوں سمجھنے. تو جو شخص کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہو وہ اس سے ڈرتا بھی نہیں. ہاں بھائی، اللہ کو کون کون پہچانتا ہے؟ سب کہیں گے ہاں ہم پہچانتے. ہر آدمی فوراً یہ کہتا نہیں ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. لیکن خوف تو ذرا سا بھی نظر نہیں آتا. خوف تو کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ گفتار میں، نہ کردار میں، نہ انداز میں، نہ آواز میں، نہ رہن سہن میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں، نہ کھانے پینے میں، نہ معاملات کرنے میں، نہ عبادات کرنے میں. کہاں نظر آتا؟ کچھ لوگ ہیں وہ اپنی طبیعت میں ہوں گے، لیکن جب بیان کیا جاتا ہے تو اکثریت کے اوپر کیا جاتا ہے. وہ لوگ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں. ظاہر وہ تو اپنے کام بجا لا رہے ہیں اسی طرح سے. تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے. معرفت ضروری ہے.
جب معرفت ہو جائے گی تو یہ دنیا کا بگاڑ خود ہی ختم ہو جائے گا. جب تک مسلمانوں کو معرفت نہیں ہوگی رب کی، رب کے رسول کو نہیں پہچانتے، تب تک نام کے مسلمان رہیں گے خالی خولی، جس طرح کی اکثریت آج ہے. آج ہی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ابا بھی مسلمان، ہمارے دادا بھی مسلمان، ہمارے نانا بھی مسلمان، ہماری نانی بھی مسلمان، ہماری اماں بھی مسلمان، اسی قسم کے مسلمان رہیں گے. جو بنیاد اسلام نے دی وہ کسی نے نہیں دی، اور وہ بنیاد اگر سمجھ میں آ گئی تو کام بن گیا. یہی کام علماء حق 1400 برس سے 1450 برس سے کرتے چلے. بہت تھوڑا وقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، سن لو اور سمجھ لو. جہاں تک بھی میری بات جائے، چاہے اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جائے، اس بات کو سمجھ لو، جو جس دن مر گیا وہ دن قیامت کا ہے اس کے لیے. جس دن اس دار فانی سے رخصت ہو گیا وہ دن قیامت کا دن ہے اس کے لیے. تو سدھار کو فوراً پیدا کرنا شروع کرنا چاہیے. اس سدھار کے لیے انبیاء اللہ نے بھیجے، اور انبیاء کے بعد آج تک سلسلہ علماء اور اولیاء کا جاری. علماء سے متعلق سرکار کی حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی، اسی کی وضاحت فرما رہا ہوں. تو میں آپ کو آسان طریقے سے ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ جب سانپ کو دیکھے آ جائے تو اس کو نقش و نگار اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف لپکتا ہے کہ اس سے کھیلے، کیونکہ وہ اس کی معرفت نہیں رکھتا، اس کی پہچان نہیں رکھتا. اس کے بنسبت اگر اس کے بڑے، اس کے ماں باپ یا اس سے زیادہ شعور اور عقل رکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں یہ تو خطرناک ہے. ہاں تو آج دنیا کی رنگینیوں کی معرفت تو میں ایسی حاصل ہو گئی ہے اور حقیقت کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو کتنے بڑے بھی عالم بن جاؤ سب بیکار ہے جب تک حق کی معرفت. کیونکہ معرفت تو ابلیس کو نہیں ہوئی نا صحیح سے. عالم تو بہت بڑا تھا، معرفت نہیں ہوئی تو معاملات گڑبڑ ہو گئے سارے. آج تک نام درگاہ ہے تو کیوں اس کی دوستی اختیار کر رہے ہو؟ سب سے، یہ میری بات سب سے ہے، کیوں اس کی، چاہے علم والا ہو چاہے بے علم والا ہو، اس کی دوستی اختیار کرو گے تو گھاٹے کا سودا کرو گے. تو فوراً بچے کو اٹھا لیتے ہیں اس کے پاس سے. اس کے بڑے، بچہ کیوں نہیں ڈرتا اس سے؟ وجہ کیا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتا بچہ؟ یہ سمجھانے کے لیے بات کرنا، کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ معرف نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، اسے اس کی ہارمفلنس کا اندازہ نہیں ہے. اور ماں باپ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کاٹ لے گا تو زہر پھیل جائے، اور زہر پھیلے گا تو مر جائے گا. اس لیے تو پتہ چلا والدین کی معرفت بچے کے کام آ گئی، والدین کی معرفت بچے کے کام آ گئی. تو آج اکثریت میں تو والدین ہی، والد ہی بیٹھے ہوئے یا بڑے ہی بیٹھے ہیں یہاں پر. یہ جہاں تک جائے گا تو ظاہر مائیں بھی سنیں گی یا سنتی ہوں گی، جو بھی ہے بھارت. تو سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے سانپ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خوف رکھتے ہیں. علماء کرام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، علماء حق کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آیت شروع میں پڑھ دی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء کرام ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں وہی ڈرتے ہیں. عالم کی شان کیا ہے؟ علماء 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 تو سبھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے بھی. عالم کی شان کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں
اور مچھلیاں ظاہر پانی میں ہوتی ہیں، سمندر میں یا دریا میں ندی میں یا نہر میں یا گھر میں کسی پانی ہو تو ایکویریم میں یہ بھی کرو، تالاب میں جوہر میں وہی ہوتی ہے نا. مچھلیاں سب دعائے رحمت کرتی ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے کرتی ہیں؟ اس کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی عالم دین جو حق پر ہو. مصکاۃ شریف کی حدیث ہے یہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو سمجھ لینا. کیا شان ہے عالم دین کی کہ وہ گھر میں آرام کر رہا ہے، فرشتے، چیونٹیاں، مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. عالم کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. تو جو سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی وہ ہر چیز سے خالی. بھائی جو سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی وہ ہر چیز سے خالی. دھڑکے گا تو دل، لیکن دھڑکن میں وہ لذت نہیں ہوگی، وہ سرور نہیں ہوگا، وہ مزہ نہیں ہوگا. ایک بات کہتا ہوں کہ اگر حد سے بڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور حد سے گرو گے تو گستاخ ہو جاؤ گے. تو ہر چیز کا ایک لیول ہے، اس لیول کو برقرار رکھ کے محبت بھی اسی حساب سے، اور جب لوگوں کے سامنے اس محبت کا اظہار کیا جائے تو وہ بھی اسی حساب سے، تاکہ کسی میں شائبہ بھی نہ پہنچے اور تم اللہ کا پیغام، اس کے رسول کا پیغام آسانی سے پہنچا دو لوگوں میں. تو ہوتا یہ ہے کہ عالم کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، اور ہاتھ میں پرچم اسلام ہوتا ہے، اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی. اللہ اکبر. جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ. اللہ اکبر. جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بیٹھائے گا. نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 67 پہ یہ درج ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کا ذکر فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی اس کے خزانے موجود ہیں. عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. اسٹیٹ ملا نہیں آج کل جیسا آج کل ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی تگڑم حقیقت سے. مقصد بات یہی ہے نا کہ کام پورا کرنا ہے. بھائی آپ کو کس لیے اتنے پیسے دے رہے ہیں، ہم اتنی موٹی موٹی تنخواہیں کس لیے رہے ہو؟ کوئی صورت نکالو. وہ بھی لگ جاتے ہیں نکالنے میں، یہ نہیں پتا کہ پیچھے سے ایمان صاف ہوتا چلا جا رہا ہے. اب خالی کتابیں ایک ڈھانچے کے اوپر لدی ہوئی علم کے حساب سے. قرب قیامت قرآن بھی رسمن پڑھا جائے گا، اور آج کل بھی اکثریت میں رسمن ہی پڑھا جا رہا ہے. رسمن ہی پڑھا جا رہا ہے آج کل بھی، صرف اپنے مطلب کے لیے قرآنی آیات پیش کی جا رہی ہیں، نہ اس کا مفہوم سمجھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون. سورہ بقرہ پارہ نمبر 1. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. معلوم ہوا عالم وہ نہیں جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. عالم دین وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء وراثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے وارث ہیں. کون سے علماء؟ علماء ربانیین. علماء سو نہیں، علماء ربانیین. علماء سو کی بہتات ہو گئی ہے اس وقت. علماء کتنے خوش نصیب ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. علماء کا مرتبہ بہت بلند، جو وعظ و نصیحت، درس و تدریس اور تحریر و تصنیف کے ذریعے لوگوں کو
نیک اعمال کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ افسوس کہ آج کل مسلمان علماء کرام کا احترام نہیں کرتے، جو علماء حق ہیں۔ ان کی مرضی کی بات جو کہتے ہیں ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، واہ واہ یار کیا مسجد کو گرما دیا انہوں نے، کیا جوش دلا دیا یار، کیا نعرے لگوا دیے۔ اور جو حقیقت کی طرف لے آئے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس سے بچو، رسول اللہ کا یہ طریقہ ہے، اس پر عمل کرو، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور وہاں لوگوں کی تعداد بھی نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ بولے یار یہ تو روک ٹوک لگائیں گے، کیوں؟ جب اسلام قبول کیا ہے تو ایک دائرے میں آؤ نا۔ تباہی کب ہوتی ہے؟ تباہی جبھی ہوتی ہے جب حدود پار کی جائے۔ سمندر حجم کے حساب سے کتنا بڑا ہے، لیکن اپنی حد پار نہیں کرتا۔ یہ انسان اتنا سا ہے حجم کے اعتبار سے، یہ اپنی حدیں پار کر کے اپنے آپ کو بھی برباد کر رہا ہے اور اپنا معاشرہ بھی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ سمندر جب تک حد میں ہے تو بڑے آرام سے سسٹم چل رہا ہے، جیسے ہی اپنی حد پار کرتا ہے کیسی تباہی مچ جاتی ہے۔ تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی حدیں پار کر کے تمام تباہیاں اپنی زندگی میں مچا دیتا ہے۔ پھر روز محشر کیا رونا ہوگا، یہ زندگی میں رونا کیا رونا ہے۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں آیا، اور اگر بات سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ آ گیا۔ تو بات دراصل یہ ہے جو لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں جہاں ان کی مرضی کی بات نہ ملے لیکن حق کی بات ملے، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت یافتہ بنائے، ہدایت عطا فرمائے۔ یوں نہیں کہا کہ ہدایت تو ہے، کم از کم مسلمان تو ڈر ہے، تو اس ہدایت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار اتنا پاک رکھیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی وجہ سے دین اسلام کی رونقیں ہیں اور قیامت تک کی رونقیں باقی رہے گی۔ علماء کرام بھی حقیقت میں وہی علماء ہیں، سن لو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بادب غلام ہیں اور جن کے دلوں میں اس کے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، جن کے کردار سے عشق مصطفیٰ کی روشنی ملتی ہے، اور جن کے واعظ کو سن کر عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، اور جن کے بیان کو سن کر دیدار مصطفیٰ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جن کی تقریر کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، عالم اگر حضور کا بے ادب ہے تو عالم کے انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں، وہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروں میں سب سے برا شریر عالم ہے، برے لوگوں میں سب سے برا آدمی شریر عالم ہے، جس میں شریر شر سے ہے، اور اچھوں میں سب سے اچھے عالم ہیں جن میں شر نہ ہو، جو اس ہدایت کو لے کے چلیں جو رسول اللہ نے پہنچائی ہے، اللہ کا جو پیغام پہنچا دیا اس کو لے کے چلیں۔ معلوم ہوا کہ عالم بگڑ جائے تو سب سے برا، اور عالم سنور جائے تو سب سے اچھا۔ علماء حق انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ دیکھو یہ اس پر غور کرو، العلماء ورثۃ الانبیاء، غور کرو اس کے اندر۔ انبیاء کے وارث، تو وارث کا کیا کام ہوتا ہے؟ وراثت ہی تو ملتی ہے اسے، وارث کو وراثت ہی تو ملتی ہے، تو جو انبیاء سے لیا وہ آگے دے دو، یہ کام ہے تمہارا۔ باقی پریشان نہیں کرو لوگوں کو، جو انبیاء سے لیا وہ دے دو۔ سارے اولیاء اللہ نے یہی کام کیا، سارے علماء ربانیین نے یہی کام کیا۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو بس جو بے ادب ہیں وہ ابلیس کے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. سرکار کی حدیث ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. نبی نہیں ہے ان کی طرح ہے. کس اعتبار سے اس پر بھی غور کریں کہ نبی نہیں ہے لیکن تبلیغ اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کیا. اس انداز سے تبلیغ کرتے ہیں جس طرح سے انبیاء کرام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا. ترجمہ کنز ایمان. آج سارے ترجمے کنز ایمان سے بیان کروں گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے, بڑا عشق کا ترجمہ دیا. ایک واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 23 سورہ زمر آیت نمبر 9 رکوع نمبر 15 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب. اولي الالباب کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں نا آپ سے. تم فرماؤ یعنی اے محبوب آپ فرما دیجیے, آپ کہہ دیجیے کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. کنز ایمان ترجمہ ہے نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کا رسول کا حکم آ جائے تو اس کے آگے اپنی عقل نہیں دوڑاتے. اصل معنی مطلب یہ ہے اپنی عقل نہیں دوڑاتے اور کہتے ہیں آمنا سکتا. یہی ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت, کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت, اور عالم کے چہرے کو دیکھنا تمام عبادتوں کی اصل. عالم کے چہرے کو دیکھنا تمام عبادتوں کی اصل. تذکرۃ الواعظین میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ کی خدمت میں عرض کی کہ عالم افضل ہے یا عابد؟ عالم افضل ہے یا عابد؟ آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے شخص تیری اس قول پر فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا. جو بات تو نے کہی ہے اس پر فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم یعنی تو رکھتا ہے سستی کرتا ہے. ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے. سست عالم کے لیے دادا ہے, علم رکھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے معاملات میں, اس کے لیے تذکرۃ الواعظین میں یہ سرکار کا قول درج ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم عالم بنا دیتا ہے یا دین کا علم عطا کر دیتا ہے. اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کیوں دیوانہ قاسم بخاری شریف کی حدیث. اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو پتہ چلا جو کچھ ملے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک سے ملے. دینا اللہ کا ہے, تقسیم کرنا رسول اللہ کا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا دینے والا ہی بڑا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اللہ خالق ہے, رسول مخلوق ہے, لیکن جو مرتبہ مقام رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں, اپنی مخلوق میں. اللہ اکبر. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیہ سعادت میں فرماتے ہیں کہ عالم دین کو 2 رکعت نفل پڑھنا جاہل کے سال پر عبادت کرنے سے افضل. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ عالم دین کی غیبت کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ اکبر۔ یہ فضائل علماء حق کے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کے منافی بات کہے تو اس کی تو مخالفت کی جائے گی، بالکل کی جائے گی، لیکن اگر کوئی حق بات کہہ رہا ہے، حقانیت کہہ رہا ہے، تو اس کی نہیں کی جائے گی۔ یقیناً وہ تو لازم ہے اس کی مخالفت کرنا، تو کہ بگاڑ کو روکنا ہے۔ یہ فضائل علماء حق کے، علماء سو اس میں داخل نہیں ہے، مگر افسوس آج کل بعض لوگ علماء کرام کی عزت نہیں کرتے، سخت کلامی کرتے ہیں، توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ انتظامیہ کو دیکھا ہے اکثر ہم نے، وہ علماء کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، بہت سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ ان کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایک دن آئے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہمارے ملازم ہیں، وہ انٹرویو لیتے ہیں ان کا، جبکہ خود کچھ نہیں آتا، خود کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مال لگا رہے ہیں اور سب مثال کے طور پر یہ چندے سے بنا رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، تو اب یہ جتنے بھی ہیں سب ہمارے غلام ہیں، جیسا ہم کہیں ویسا چلنا پڑے گا۔ لیکن علماء حق کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔